میم اتنی ساری چیزیں ڈیولپمنٹس ہوئیں اور اوبویسلی پاکستان اور بھارت کے ایشو کے اوپر بھی پی ٹی آئی کا بڑا کلیئر سٹانس رہا, آپ لوگوں نے سپورٹ بھی کیا اس میں. اس سے قطع نظر آپسی اختلافات سیاسی جماعتوں کے جو بھی تھے, لیکن ایک پاکستان کے نیریٹو کو سپورٹ کیا گیا. آپ کے خیال میں پھر ابھی کچھ دنوں سے پھر وہ ایک سیاسی خبریں پاپ اپ ہونا شروع ہو گئیں کہ شاید تحریک عدم اعتماد کے اوپر اپوزیشن کی ساری جماعتیں کام کر رہی ہیں. کیا ایسا کچھ ہے جو کہ بیک برنر کے اوپر چل رہا تھا جس کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جو ایک ڈرامہ رچایا گیا کہ پی ٹی آئی از اینٹائی پاکستان اور اینٹائی آرمی, ایسا نہیں ہے. عمران خان نے کلیئر لائن لے کر دی کہ ہر ادارہ پاکستان کا اپنے دائرے میں جو آئین نے ان کے لکھے ہیں جس دائرے میں کام کرے گی. پارلیمنٹیرینز, لیجسلیٹرز, پولیٹیشنز, سیاستدان اپنا کام کریں, اپنا کام کرے, مولوی اپنا کام کرے, میڈیا والے اپنا کام کرے. بیوروکریسی, مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ بیوروکریسی اپنا کام کرتی نہیں, وہ بزنس والوں کی دکانیں چلا رہی ہوتی ہیں. بزنس والے لوگوں کے, خاص کر سیاستدانوں کے گھر کے دیے ان کے انویسٹرز ہوتے ہیں, ان کے گھر کے چولہے چلا رہے ہوتے ہیں. تو آپ سوچیں شرم کی بات ہے کہ ایک ایم این اے کے پیچھے ایک بزنس والا کھڑا تھا, اس کو انویسٹر کہتے ہیں کہ جو پالیسی بنوانی ہے اس سے بنوانی ہے اپنی فیکٹری کے لیے. جب تک اس وطن میں, اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, پاکستان از گوئنگ ڈاؤن ہل ویری فاسٹ. دوسری بات, خان صاحب کا یہ بیانیہ کب سے ہے, فوج میری, شہداء میرے, پولیس میری. خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک آپ اور فوج ایک پیج پر نہ ہو. ٹھیک ہے, بالکل. اسٹیبلشمنٹ انڈیا پاکستان کے فیز میں بھی فوج کی سپورٹ میں بات کی, ہمیشہ تو فیلڈ مارشل بننے کے اوپر بھی اپریشیٹ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اور فوج میں بہت فرق ہے. اسٹیبلشمنٹ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں اسٹیٹس کو چلانا چاہتے ہیں, اس میں فوج کے بھی لوگ ہوں گے, اس میں بزنس کے بھی ہوں گے, میڈیا کے بھی ہوں گے. پاکستان کو غریب کرنا ہے وہ کون مانے گا؟ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا یہ فرمائے گا کہ اس وقت اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ کسی تحریک عدم اعتماد کے اوپر پی ٹی آئی کام تو نہیں کر رہی ہے. ہمارے سارے آپشنز آن دا ٹیبل. I'm sorry I forgot this part of your question. All options are on the table کہ اگر ہمارے سر پہ جو بٹھایا گیا مریم اور بلاول فارم 47 کی حکومت کو, اگر ان کو 5 سال براجمان رکھنا ہے اور عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے تو تحریکوں نے رکنا نہیں ہے, ہر قسم کی چلے گی. اچھا دوسری چیز یہ کہ اس وقت اس اسٹیج کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے, کیونکہ یہ بھی تھوڑا سا تھا نا ایک جے یو آئی فے کا سٹانس ماضی میں کہ ہم مذاکرات اور احتجاج ساتھ ساتھ نہیں کر سکتے, تو ابھی کیا کوئی بات چیت کہتا ہے؟ جے یو آئی فے کا یہ سٹانس ہے نا, ایسی بات کے اوپر وہ بڑے ووکل ہو کر اسٹیٹمنٹس دیتے تھے کہ جی اس لیے ہم پی ٹی آئی سے ڈسٹینس پہ ہیں کہ جی وہ یہ بھی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں, مطلب لیکن ان کی طرف سے بھی جتنے مطلب پالیسی چینجز ہوئے وہ ہم نے بھی دیکھے. اس وقت کیا آپ کسی قسم کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کل بڑی اچھی بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات میں بات چیت میں کوئی حرج نہیں ہوتا, ہونے چاہیے. تو ابھی کیا کسی فارم میں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ کل رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا ایک پروگرام میں, انہوں نے کہا جی کہ بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ہم تو ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں. مطلب ان کی طرف سے تو خیر ہمیشہ ہی کہا گیا ہے, لیکن پھر بھی ایسے اسٹیٹمنٹ سے میرا دماغ گھما دیتی ہیں. بٹ چلیں دیکھیے نیگوسیشنز کتنی دفعہ سٹارٹ ہوئیں, انہی لوگوں نے خود ختم کی. اف یو ریکال دا لاسٹ ونز جو جنوری 25 میں ختم ہوئی, ان کا اپنا اسپوکس پرسن کیا کہتا ہے سینیٹر صدیقی کہ عمران خان ہم سے وہ مانگے جو ہماری دینے کی اوقات ہو. عمران خان نے کیا مانگا تھا؟ نمبر 1, 9 مئی کی فوٹیج نکالے سی سی ٹی وی کی, بتائیں پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ جو لوگ اس وقت بے گناہ جیلوں میں ہیں ان کو نکالا جائے. یہی کہا تھا نا, یہ آئین اور قانون کا تو حصہ ہے نا. ابھی یہ جو ہوا یہ جنگ مودی اور مریم صاحبہ کی, اور شہباز تو خیر ویسی بھیگی بلی کی طرح مریم کے پیچھے چھپتا رہتا ہے, پارڈن مائی فرینچ, بٹ فارم 47 کی میری نظروں میں کوئی عزت نہیں ہے. اور جو انہوں نے کیا ہے کرمنل سائلنس. مریم نے ایک دفعہ مودی کا نام لے کے اس کی برائی نہیں کی, کنڈیم نہیں کیا, نہ زرداری نہیں کیا, نہ بلاول نے, نہ نواز نے, شہباز نے. یو نو واٹ دے سے, عوام کو بیوقوف بنانے والی باتیں. پاک بھارت کشیدگی, واٹ آن ارتھ اس پاک بھارت کشیدگی؟ بولو, کسائی ہے گجرات کا, مسلمانوں کا کسائی ہے. بلاول بولتے ہیں, یہ بلاول بولتے ہیں, وہ یو این میں جا کے بھی بولتے ہیں یہ بھارت کا کسائی. جی لیکن ابھی میں تو ابھی اس کی بتا رہی ہوں نہیں جو انہوں نے کیا تھا, ایٹ لیسٹ وہ بولتے ہیں. اب انڈیا میں راہل گاندھی نے بات اٹھائی ہے کہ یہ تو فکسڈ میچ تھا. تیسری بات, اچھا نیگوسیشن ہمیشہ ہوتی ہے ایکوالٹی کے لیول پہ. یہ لوگ غلامی کے عادی ہو چکے ہیں. آپ مالدار ہوں گے, ہم نہیں ہوں گے, بٹ ہیں ہم ایکول. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے کہ عمران خان پیچھے ہٹ جائے, -1 کا فارمولا اپلائی کرتے ہیں, پی ٹی آئی کو ہم 10 سال حکومت دے رہے ہیں. آپ ہوتے کون دینے والے؟ یہ عوام کے ٹیکسز ہیں, عوام کی حکومت ہوگی. عوام ہمیں لاتی مار کے باہر نکال دے, اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ وڈ ہیو ہیپنڈ اگر
یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ ہوتا. ہماری یہی کچرا ٹیم ہوتی, یہ پریس کانفرنسز والے یہی خان کے پاس بیٹھے ہوتے, اکتوبر 2024 میں الیکشن ہو جاتا, پی ٹی آئی 10 سال واپس نہ آتی. ان لوگوں نے جتنے ظلم کیے پاکستان میں 3 سال میں, سمپتھی فیکٹر اور یہ جو خان کا واو فیکٹر تھا, جو اس نے ظلم برداشت کیے جیل میں, ہمارے ورکر نے جو برداشت کیا, اس کی وجہ سے پی ٹی آئی دوبارہ سپریم ہو گئی, ان کی غلطیوں کی وجہ سے, ان کی مس کیلکولیشنز کی وجہ سے. بائیڈن کو یہ خدا سمجھے, اس کو سجدہ کیا اور پاکستان کو بیڑا غرق کیا اور اپنا بھی کیا.